بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ اس چینل پر قرآن پاک کی تفسیر شیئر کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر فی ظلال القرآن سے ان کے مصنف کتب شہید ہیں۔ انسان کے لیے پرامن راستہ صرف یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت، اس کے عدل و انصاف اور اس کی علم و حکمت پر مطمئن ہو، اور صرف اسی صورت میں وہ قلق اور وسوسوں سے نجات پا سکتا ہے۔ ورنہ جو شیطان ہے، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراق دست اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اندھے اور بہرے مشینی قوانین کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس قوانین فطرت کے پیچھے ایک مدبر ارادہ ہے، ایک مطلق مشیت ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ میں نے یہ بات اچھی طرح جان لی کہ اللہ کی قدرت برابر کام کر رہی ہے، لیکن اس کے کام کا ایک خاص طریقہ ہے، اور ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی کام میں جلد بازی کریں یا اللہ کی بارگاہ میں تجاویز بھیجتے پھریں، کیونکہ اسلامی نظام زندگی، جیسا کہ قرآن مجید کے گہرے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسی طرح بنایا گیا ہے کہ جیسے ہر معاشرے میں چلے، انسانی ترقی کے ہر مرحلے میں اور بنی نوع انسان کی ذہنی ارتقاء کے مختلف حالات سے ہر حال میں رائج و نافذ ہو۔ قرآن کے گہرے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ ہر معاشرے میں چلے، انسانی ترقی کے ہر مرحلے میں اور بنی نوع انسان کی ذہنی ارتقاء کے مختلف حالات میں سے ہر حال میں رائج و نافذ ہو۔ یہ نظام زندگی اس آدمی کے لیے بنایا گیا ہے جو اس کرۂ ارض پر زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس نظام میں اس آدمی کی فطرت، اس کی قوتوں، اس کی قابلیتوں، اس کے حالات، اس کی کمزوریوں اور ہر لمحہ بدلنے والے حالات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ یہ نظام انسانوں کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھتا کہ اس کرۂ ارض پر اس کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہ ہو۔ آدمی مختلف شکلوں اور صورتوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، بحیثیت ایک فرد بھی اور بحیثیت ایک جماعت بھی، اور یہ نظام زندگی کی کسی ظاہری شکل کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اسی طرح یہ نظام محض خیالی باتوں کے در پہ نہیں ہوتا، انسانوں کو اس کی حقیقی قدر و منزلت، اس کی طاقت، قابلیت اور اس کے متعدد وجود سے زیادہ بلند ہی نہیں کرتا جس کے لیے اسے روز اول سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسلامی زندگی کی جو خصوصیات ہیں وہ اس قدر ان گنت ہیں کہ ان کو بیان کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کو بیان میں اپنی ہر ویڈیو میں اسلام کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اب ہم سورۃ فاتحہ کی جو تفسیر بیان شروع کیا ہے ہم نے، اس کو آگے سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، سورۃ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آغاز کرنے کے بعد اب انسان اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، پوری کائنات کے لیے اس کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں قدم قدم پر، لمحہ لمحہ مسلسل اور جوق در جوق آتی ہیں، اور اللہ کی تمام مخلوقات بالخصوص اس انسان کو فیض یاب کر رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ کی حمد سے ہر کام کا آغاز، اس کی تعریف و ثنا، ہر کام کا انجام انسانی تصور حیات کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، وہی اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں، اس کے لیے حمد ہے اول بھی اور آخر میں بھی۔ ایسے بندے پر ذرا اللہ کے فضل و کرم کو تو دیکھیے، جب وہ اپنی زبان سے الحمدللہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں وہ بھلائی لکھ دیتا ہے جو سب نیکیوں پر بھاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر کی روایت کردہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے نے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اے اللہ میں تیرے لیے ایسی حمد ہے جو تیرے چہرے کی بزرگی اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہو۔ فرشتے اس معاملے میں متحیر ہوئے اور فیصلہ نہ کر سکے کہ اسے کس طرح لکھیں، چنانچہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا خدایا، تیرے بندے نے ایک ایسی بات کہی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کس طرح لکھیں۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ بندے نے کیا کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سوال کیا، تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتوں نے عرض کی، اس نے کہا، اے اللہ تیرے لیے ایسی تعریف ہے جو تیرے چہرے کی عظمت و جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اسی طرح لکھو کہ جس طرح میرے بندے نے کہا، قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا، میں خود اس سے اس کی جزا دوں گا۔ سبحان اللہ۔
غرض اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا ایک مومن کا وہ شعور ہے جو اللہ کا نام زبان پر آتے ہی قلب مومن میں موجزن ہوتا ہے۔ اسی آیت کا دوسرا حصہ رب العالمین بھی لفظ اسلامی تصور حیات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ اللہ کی عالمگیر اور مطلق ربوبیت اسلامی عقائد کا اصول ہے۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو مالک اور متصرف ہو۔ عربی لغت میں یہ لفظ اس سربراہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اصلاح و تربیت کی خاطر کسی چیز میں تصرف کرتا ہے۔ اصلاح و تربیت کے لیے تصرف اور ربوبیت تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ اللہ نے مخلوقات کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اسے یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ ہی اس کائنات میں متصرف اور اس کا مسئلہ ہے۔ وہ اس کی نگرانی کرتا ہے اور اسے مسلسل پال رہا ہے۔ تمام جہانوں اور تمام مخلوقات کی دیکھ بھال رب العالمین کی نگرانی میں کی جا رہی ہے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط و صلہ ہر لمحہ اور ہر جال میں قائم ہے اور ہر وقت رواں دواں ہے۔ ہم نے سورۃ فاتحہ کی 2 آیات الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی۔ اس سے اگلی آیات کی تفسیر ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میری ادنا سی کوشش ہے آپ پلیز اس ویڈیو کو دیکھ لیا کریں۔ اسی طرح ہم قرآن پاک کی تفسیر کو آگے سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جائیں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اس کو بھی نظر انداز کر دیا کریں، اور میری طرف سے اللہ حافظ۔